السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام. میں آج آپ سے اور مہاجر قائدین سے مخاطب ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ایسی بات پبلک میں کی جائے تو بہتر ہے. اچھا، یہ اصول ہے کہ جب آپ کو صحیح بات کریں گے تو آپ کو گالیاں بھی پڑیں گی اور آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے گا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، 2 سال پہلے جب ہم نے صوبہ تو بنے گا کی تحریک پہ کام کیا تھا تو ہمیں بہت سارے مہاجر قائدین جو آج آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے درمیان موجود ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں مردم شماری صحیح طرح ہو جائے گی تو مردم شماری صحیح طرح سے ہونے سے آپ کی نیشنل اسمبلی میں سیٹیں بڑھ جائیں گی، پروونشل میں سیٹیں بڑھ جائیں گی. جب ان دونوں میں آپ کی سیٹیں بڑھ جائیں گی تو پھر چیف منسٹر آپ کا آ جائے گا. پھر چیف منسٹر آپ کا آ جائے گا تو گورنمنٹ آپ کی ہو جائے گی. گورنمنٹ آپ کی ہو جائے گی تو میئر آپ کا آ جائے گا. میئر آپ کا آ جائے گا تو شہر آپ کے حصے میں آ جائے گا. اور اس کے بعد شیخ چلی کی سوچ کے تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اور میں نے اس وقت بھی سب سے یہی کہا تھا، میں نام نہیں لے رہا کسی کے، مگر جو سنیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اتنے کنجر کے بچے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ یہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہینڈ کریں گے. پچھلے اتنے سالوں کے اندر انہوں نے جو فیلڈنگ لگائی ہے آپ لوگوں کی، یعنی کہ وہ ٹیچرز و اساتذہ جنہوں نے جا کے یہ مردم شماری کرنی ہے، وہ سارے ان کے لوگ ہیں، سارے ان کے اپنے اپوائنٹڈ ہینڈ پکڈ لوگ ہیں. تو آپ دیکھیں اسی کا اثر نظر آتا ہے، چاہے الیکشن میں پولنگ ایجنٹ ہو، آر او ہو، انہی کے لوگ نکلتے ہیں. تو مردم شماری بھی انہی لوگوں نے کرنی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے؟ ہمیں کہا گیا کہ نہیں، صوبے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، کیونکہ جب آپ کی مردم شماری صحیح طرح سے ہو جائے گی تو دانش بھائی صوبے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، چیف میم تو ہمارا ہی ہوگا. اچھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اچھا، اس کے بعد کئی اعتراضات یہ بھی ہوئے کہ جی اگر آپ جب صوبہ بنانے کی بات کریں گے تو جو انٹیریئر میں مہاجر رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل ہوں گے اور یہ ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. ہم نے کہا نہیں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس بات کو بھی 2-3 سال گزر گئے اور میں کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہا بالکل بھی، مگر میں ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا مائل سٹونز اچیو کیے. تو ہم نے مائل سٹونز کیا اچیو کیے. ہم نے ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں، ہم یعنی کہ کراچی کے اس وقت تو ٹھیکیدار وہی ہے نا، تو پی ٹی آئی کا تو وہ ٹھیکیدار مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے. تو پچھلے کچھ سالوں کے اندر آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت کا ساتھ دیا، آپ نے دھرنے کر کے ان کو ریورٹ کیا، آپ نے ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس کیے، آپ نے گورنر آپ کا آ گیا، منسٹریز آپ نے لے لی، آپ حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہر ہفتے کو 1-2 ملاقاتیں آپ کی ہوتی ہیں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ہوتی ہیں. تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ سب کرنے کے بعد کراچی کو یا مہاجروں کو یا شہری سندھ کے لوگوں کو کیا ملا ہے. آج اگر آپ دیکھیں یہ ساری سیاست، دیکھیں نا آپ کی کچھ سیٹوں پہ حکومت ٹکی ہوئی ہے نا، تو آپ کی ساری سیاست کرنے کے باوجود کیا آپ پہ کوٹا سسٹم کا نفاذ ختم ہو گیا؟ چلے بھاڑ میں گیا کوٹا سسٹم کا نفاذ. آپ کو شہری حکومت مل گئی، وہ تو آپ نے بیک آؤٹ کر دیا، چلے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، آپ کا جو ہے آپ کو جو منسٹریز ملی اس میں آپ کچھ کر پائے، آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کروا پائے. میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اپوائنٹ کرا دیا ہو، آپ نے اپنے سبدیوں کو اپوائنٹ کرا دیا ہو. میں قوم کی بات کر رہا ہوں نا، میں مہاجر قوم کی بات کر رہا ہوں، شہری سندھ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایک کام، کوئی یونیورسٹی وہ کہا ہے، وہ سنتے ہیں جی حیدرآباد یونیورسٹی بن رہی ہے، 6 مہینے بعد ایک تختی لگ جاتی ہے اور قوم کو چورن دے دیا جاتا ہے کہ جی چوتیا بنا دیا جاتا ہے کہ جی حیدرآباد یونیورسٹی. بھائی آپ خواب تکمیل ہو گیا، اس خواب کو تکمیل ہوئے بھی 6 مہینے ہو گئے، مجھے کوئی یونیورسٹی دکھا دے بھائی خدا کے واسطے. تو کوئی ایک کام بتا دینا آپ نے کیا ہو. اچھا، اس کے اوپر کیا چل رہا ہے کہ آپ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ شہری سندھ کے لوگوں کو مزید ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا چلے ٹیکس بھی دے دیں، نہ ان کو بجلی ملنی ہے، نہ ان کو پانی ملنا ہے، نہ ان کو صحیح طرح سے گیس، اب تو گیس کی بھی کمی ہو گئی ہے، نہ ان کو کچرا اٹھ رہے ہیں، نہ ان کی روڈیں بننی ہیں، نہ ان کو نوکریاں ملنی ہیں، نہ ان کو صحت ملنی ہے، مگر آپ حکومتیں بیٹھے ہیں. اور اس کا قصور ریاست نہیں ہے، میری نظر میں اس کا قصور پیپلز پارٹی ہے. اور وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے ساتھ بار بار الحاق کی دوستی کی بات کی جاتی ہے.
بتایا جاتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنا نہیں سکتے، ہم کچھ پاور لے نہیں سکتے، اگر ہم اپنا میئر لے بھی آئیں تو پیپلز پارٹی کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ تو بھیا میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گا کہ یہ 18ویں ترمیم کس نے پاس کروائی تھی، کون اس میں آگے بڑھ کے چھلانگے مار کے 18ویں ترمیم پاس کروانے کے فیور میں تھا، اس ڈبیٹ میں نہیں جائیں گے۔ وہ صاحب جو باہر تھے وہ بھی آج سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے، میں نے جب یہ پہلے بات کی تھی، میں کلیئر کنکلوژن پہ ہوں اور میں یہ بات پہ قائم ہوں اپنی آج تک کہ بالکل ہم موقع دینا چاہیں گے، ہم پیپلز پارٹی کو بھی موقع دینا چاہیں گے، ہم MQM کو بھی موقع دینا چاہیں گے، ہم ریاست کو بھی موقع دینا چاہیں گے کہ آپ خدا نے واسطے جو میرے آئینی حقوق ہیں وہ دے دیں۔ آپ مجھے صحیح طرح گن تو سکنے نہیں رہی ہو، گننا چاہ نہیں رہے ہو، تو آپ مجھے کیا کدو حقوق دو گے؟ صحیح ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل تماشے کر کے دیکھ لیں، شوق پورا کر کے دیکھ لیں، اور جن لوگوں نے ہمیں اس بات پہ قائل کیا تھا کہ جی ابھی صوبے کی تحریک کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور میں نے دیکھا کہ MQM نے اپنے کئی جلسوں میں صوبے کی بات بھی کی، مگر جلسوں کی حد تک تقریریں تو کر دی جاتی ہیں، مگر بیک ڈور میں وہی وزیر جو صوبے میں کھڑے ہو کے جو جلسوں میں کھڑے ہو کے صوبے کے نعرے لگاتے ہیں، وہ ورکنگ ریلیشن شپ کے نام پہ منسٹریاں پکڑ رہے ہوتے ہیں اور دوستیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ خیر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہمارا MQM سے یا مہاجروں کی قیادت سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نے یا PTI نے اپنے کارکنوں کی، اپنے سپورٹر کی قربانیاں لے لی، ان کی تاریخ کے پیچھے 25,000 یا 30,000 لوگوں کی شہادتیں نہیں ہیں۔ آپ کے کیس میں ہیں، اسیریاں ہیں، لاپتہ کارکنان ہیں، تو ہماری ڈیمانڈ تو بنتی ہے بھائی، ہماری ایکسپیکٹیشن بھی ڈفرینٹ بنتی ہے، اور کئی لوگ جو منسٹری لے کے بیٹھے وہ بیٹھے اسی نہیں ہیں کہ پیچھے ان کے خاندان میں کسی نے قربانی دی۔ تو مجھے تو یہ نہ بتایا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ وہ ایکسپیکٹیشن کیوں رکھتے ہیں جو پیپلز پارٹی یا PML کارکن اپنی یا PTI کارکن اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھتا۔ دیکھیں بھائی، میں اس بات میں کلیئر ہوں کہ آپ دھرنا تک نہیں دے پا رہے، آپ پروٹیسٹ تک نہیں کر پا رہے، تو معاملہ تو خراب ہے، اور اس لیے خراب ہے کیونکہ آپ پوزیشن آف ویکنیس سے کھیل رہے ہیں، آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لیوریج چاہیے، اور لیوریج میری نظر میں صوبے کے علاوہ کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی۔ وہ صوبہ اربن سندھ کے بیس پہ ہو سکتا ہے، وہ متروکہ سندھ کی زمین کے بیس پہ ہو سکتا ہے، وہ جس بھی بیس پہ آپ کو بنانا ہے بنائیں، مگر صوبے کے بغیر پیپلز پارٹی آپ کو ایک ڈھیلا کام نہیں کرنے دے گی۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے، جو مجھے خبریں آ رہی ہیں، وہ سینسس میں بھی کوشش کر رہی ہے کہ مہاجروں کی یا اردو اسپیکنگ کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم دکھائیں، کیونکہ ان کو اپنے سندھو دیش کا کلیم بنانا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو سندھو دیش کا کلیم ہو وہ 80% سندھی اسپیکنگ ہو، وہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے اور سوچئے کہ پیپلز پارٹی یا بھٹو قیادت، خاندان کی قیادت ہوتے ہوئے جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے غریب سندھیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بلا ان کے غریب سندھی فلڈ میں ڈوب رہے ہیں اور ان کے سارے لوگ عیاشیاں کرتے پڑے ہیں، وہ آپ کے لیے میرے لیے کیا کریں گے؟ اور نہ آپ اس سے امید کریں، میں تو کچھ امید نہیں کرتا۔ جو امید کرتا ہے اس کے بارے کو اس کو کیا کہتے ہیں، انگلش میں پیٹسی کہتے ہیں اس کو۔ تو اس بات کو سوچ کے میں آج بات کر رہا تھا آپ سے، اور امید ہے کہ آپ میری بات کو کنسیڈر کریں گے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ کھیلیں، پوزیشن آف ویکنیس کے ساتھ نہیں۔ اپنے دل کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو تصحیح دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر سیاست بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے بیک فٹ، ایک بیک فٹ کا بیک فٹ ہوتا ہے۔ جب تک آپ فرنٹ فٹ پہ نہیں نکلیں گے اور لیوریج کریٹ نہیں کریں گے، آپ کسی سے بھی کچھ ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ فطرتاً اصول ہے کہ جب تک آپ جنگل میں بھی اپنے دشمن پہ حملہ نہیں کرتے وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، یا حملہ نہیں کرے تو کم دانت نہیں دکھاتے تو وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، یا طاقت نہیں دکھاتے تو آپ کی عزت نہیں کرتا۔ آپ کی عزت کوئی کیوں کرے گا؟ سوچیے گا اس بارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا جو برداشت ختم ہو رہا ہے، شہری سندھ کے لوگوں کا جو برداشت ختم ہو رہا ہے، اس میں ہمیں پاکستان کی سالمیت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم پاکستان کو یکجا رکھنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کم سے کم کہ کوئی ایسی تحریک سٹارٹ ہو جو ملک کے خلاف ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ بات صوبے تک رک جائے۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ اس بات کو سوچیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ صبح تو بنے گا تحریک کو دوبارہ سٹارٹ کرنا۔ بہت شکریہ۔ جے مہاجر، پاکستان زندہ باد۔